الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یأتیکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اللہ رب العزت کی ذات اتنی کریم ہے کہ اس نے انسان کو دنیا میں پیدا کر کے جو رزلٹ ہے اس دن جتنا پرچہ سوالات ہونے ہیں سارے آؤٹ کر دیے، ساری غیب کی خبریں انسانوں کو دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ پچھلے بھی سارے واقعات کہ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، قومیں کیا کرتی رہی، اور آگے بھی مرنے کے بعد قیامت والے دن اللہ رب العزت بتاتے ہیں، اللہ کہیں گے یا معشر الجن، یا اے معشر جماعت کو کہتے ہیں، جیسے عشر کا دن ہے یوم معشر جمع ہونا، تو جب جمع ہوتے ہیں جماعت بھی اسی سے ہے، تو یا معشر الجن اے جنوں کی جماعت والانسی اور انسانوں کی، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت علم کیا نہیں یأتی آئے کم تمہارے پاس رسول رسول منکم تم میں سے ہی، تمہاری برادری کے تھے، تمہارے چاچے بابے رشتہ دار تھے، کیا تم میں رسول نہیں آئے تھے؟ یقصونا یہ قصے سے ہے، بیان کرنا سنانا، یقصونا وہ بیان کرتے تھے سناتے تھے، علیکم اوپر تمہارے، آیاتی میری آیتیں۔ رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس اللہ کی وحی آئے اور وہ اللہ کی آیات کو لوگوں تک پہنچائے، تو وہ میری آیتیں تم تک پہنچاتے تھے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ وَيُنذِر اور ڈراتے تھے، خبردار کرتے تھے کم تم کو، لقاء ملاقات ملنا، یومکم ھذا تمہارے آج کے دن کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں تم کو کیا پہلے وہ خبردار کرتے ڈراتے نہیں تھے کہ اللہ کے سامنے یہ سوال ہونے ہیں اور زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزارا ہے وہ تم نے وہاں بتانا ہے، جواب دینا ہے۔ جب یہ اللہ رب العزت کہیں گے نا تو قالو وہ ساری جماعت جو جنوں انسانوں کی ہیں ساری، قالو وہ جواب دیں گے شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ جب آ جائے نا گواہی کے ساتھ اس کا ہوتا ہے خلاف، اللہ خلاف انفسینا اپنی جانوں کے، ہم اپنی جانوں کے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں، یعنی وہاں مکرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہوگا، اتنا ریکارڈ واضح ہوگا، اتنا منظر سامنے ہوگا۔ پتہ ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ جب سارے ہی ننگے ہوں گے وہاں تو کیا پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اتنا وہ خوفناک دن ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا، احساس تک نہیں ہوگا، اس لیے وہاں مکرنے کی گنجائش نہیں۔ قالو جنوں ان سب کہیں گے شہدنا علی انفسنا ہم اپنی جانوں پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ رسول آئے تھے، انہوں نے ہم کو سارا کچھ بتایا تھا، اور آپ نے یہ جو آج پوچھ رہے ہیں یہ سارا ہمیں بتایا تھا، لیکن وہ واقعہ تھا وغرتہم ان کو غارت کر رکھا، ان کو دھوکے میں ڈال رکھا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا،
وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، یہ جان میٹھا ہے، اگلا کون سا بھی ہم نے دیکھا ہے، لہذا وہ دنیا کے آرام کو، دنیا کے کاموں کو، دنیا کے مال و دولت کو، دنیا کی عزت کو، سب کچھ سمجھ بیٹھے اور اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے۔ یہ اس لیے دھوکے میں چلے گئے، یہ نہیں پتہ تھا کہ سب کچھ غیر ہے، اللہ کا ہے، ہمیں ہر چیز ضمانت دی گئی اور ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ وَشَاهِدُوا، اور وہ گواہ بن گئے، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ پر، وہ اپنے آپ پر خود ہی گواہ بن گئے اور گواہی دے رہے ہیں کیا؟ انہم، بے شک وہ کانوا تھے کافرین، وہ انکار کرنے والوں میں تھے، وہ ناشکرے تھے، وہ کفر کرنے والے تھے۔ یعنی وہ خود کہیں گے یا اللہ جو رسولوں نے کہا ہم ان کا انکار کرنے والوں میں ہی آتے ہیں اور ان کا کفر کرنے والوں میں۔ جب یہ خود جواب دیں گے تو پھر اللہ کہیں گے ذالکا، یہ سارا انتظام میں نے تب کیا تھا رسولوں کا، کتابوں کا، اس لیے ان لم، ان کے لم نہیں، یکن ہے، یہ شان ہی نہیں ہے رب کا، آپ کے رب کی، آپ کے رب کی یہ شان نہیں، آپ کے رب کی یہ سنت نہیں، یہ طریقہ ہی نہیں، کیا مخلقہ، کہ وہ ہلاک کر دے۔ ملک بیماری ہم اسے کہتے ہیں جو ہلاک کر دے، وہی ہے کہ وہ ہلاک کر دے القریٰ، بستیوں کو، قریہ کی جمع ہے۔ تیرے رب کی یہ سنت نہیں کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے بظلم، ظلم سے، وَأَخْلُهَا، اور اس کے رہنے والے، یہ ہم کہتے ہیں اہل خانہ، حال یعنی جکالیاں کے رہنے والے، یہ وہی ہے وَأَخْلُهَا، اور اس بستی کے رہنے والے غافلون، غفلت میں ہوں، بے خبر ہوں۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، انہیں خبر ہی نہ دی گئی ہو، پیغام ہی نہ پہنچایا گیا ہو۔ اللہ ایسے راضی ہوتا ہے، ایسے ناراض ہوتا ہے، یہ خبریں سے وہ بے خبر ہوں تو اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ گویا اللہ نے پورا فطرت کے اندر بھی اعلان کیا ہوا ہے اور نبیوں رسولوں کے ذریعے پوری بات، تاکہ کوئی بندہ کل کو نہ احتجاج کر سکے، نہ اعتراض کر سکے، اور وہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی پیغام پہنچانے کو مان لے۔ یہ اللہ کہتے ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے پھر سنو طریقہ کیا ہے، قیامت والے دن کیا ہوگا۔ وَلِكُلٍّ، وا اور لام لیے، کلن، ہر آدمی کے لیے، درجات، درجے ہیں، یعنی جس طرح بچے کے پیپر میں نمبر لگتے ہیں 0 سے لے کے 100 تک، اللہ کہتا ہے وہاں جنت میں بھی 0 سے 100 تک اوپر درجے ہیں، اور جہنم میں بھی نیچے پورے درکات ہیں۔ وہ درجات ہوتے ہیں، یہ درکات جو اوپر سے نیچے آتے ہیں، تو وہاں درجے ہی درجے ہیں۔ جنتوں میں بھی درجے ہیں، جہنم میں بھی درجے ہیں، ہر ایک کے لیے درجات ہیں۔ مما عملوا، جو وہ عمل کرے گا، عمل کے حساب سے، عمل کے اعتبار سے ہر بندہ کا وہاں درجہ اور مقام ہوگا۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں، اگر 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ہر ایک کا درجہ الگ ہے۔ کسی کی نماز اللہ کو بڑی مقبول ہے، وہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کسی کی نماز بس حاضری کی حد تک ہے، اور کسی کی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ہر عمل کا نیت کے حساب سے اور سنت کے مطابق جتنا ہے اس کو اس حساب سے ثواب ملتا ہے، اور قیامت والے دن وہ سارا ثواب اکٹھا ہو کے اس کا ایک درجہ بن جائے گا کہ 100 میں سے اس کے نمبر 100 ہیں، 80 ہیں، 95 ہیں، تو جنت کا درجہ ملے گا۔ ایسے گناہوں کے بھی درجے ہیں، کوئی بہت شدید گناہ ہیں جیسے شرک ہے، ناقابل معافی، اس طرح ہر گناہ کے درکات ہیں، تو وہ جہنم میں اتنا نیچے چلا جائے گا اپنے درجوں کے حساب سے۔ تو اللہ نے آج بتا دی ہر عمل کو خلوص کے ساتھ اور سنت کے مطابق کرو، تاکہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، تم میں سے ہر ایک کے لیے اس دن بڑے بڑے درجے اور مقام ہوں گے، مما عملوا، عملوں کے حساب سے ہوں گے، زبانی باتیں نہیں بنیں گی، جو عمل کیے ہوں گے وہ۔ وَمَا رَبُّكَ، اور نہیں ہے آپ کا رب بغافل، غافل، آپ کا رب بالکل بے خبر نہیں ہے، اما یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کی پوری خبر دل کے ارادے سے لے کے کام کرنے تک اللہ کو ہوتی ہے، لہذا اس لیے نیتوں کے حساب سے وہاں ہو جائے گا۔ تو لیکن اللہ کہتا ہے سنو، یہ جو تمہیں میں اتنا پیغام دے رہا ہوں، دنیا بنائی ہے، جنت بنائی ہے،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہارا محتاج ہوں، بلکہ اللہ کہتا ہے وَرَبُّکَ، وہ تمہارا پالنے والا جو رب ہے نا، الغنی، وہ غنی ہے، وہ غنا والا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، یعنی اسے تمہاری باتوں کی بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ ادھر بھی کسی کو آ جائے نا، آئیں قرآن کا ترجمہ ہے آپ 5 منٹ نکال لیں تو وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے وہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے تمہاری باتوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں غنی ہوں، بے نیاز ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری کائنات کے سارے لوگ متقی ترین ہو جائیں، اللہ کی سلطنت میں 1 انچی کا اضافہ نہیں ہو سکتا، سارے گناہ ترین بدترین ہو جائیں، اللہ کی سلطنت میں کوئی اتنا کمی نہیں کر سکتے، نہ ان کی یہ عبادت نہ کرنے سے سورج روک جائے گا، نہ واہیں روک جائیں گی۔ یہ اللہ رب العزت تمہاری باتوں سے بالکل بے نیاز ہے، وہ کریم ہے تو تمہیں سمجھا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَرَبُّکَ الْغَنِیُّ، سنو تمہارا پالنے والا رب جو ہے نا وہ غنی، غنا، بے نیاز، بے پرواہ ہے، ذو الرحمت، وہ رحمت والا ہے، اتنا رحیم ہے کہ بے نیازی کے باوجود بھی تمہیں سمجھا بھی رہا ہے، تمہیں پال بھی رہا ہے، تم نافرمانیاں بھی کر رہے ہو پھر بھی وہ رحمت کی بارش کر رہا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا دیکھو صحابہ، اللہ رب العزت نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، ان میں سے صرف ایک رحمت کائنات کے اندر جتنے انسان، جن، جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، درندے سب میں تقسیم کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری انسان اور حیوان جتنے پیدا ہوں گے سب میں صرف ایک اپنی رحمت کو تقسیم کیا ہے، جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے پر رحم بھی کھاتے ہو، ایک دوسرے پر ترس بھی کھاتے ہو اور مہربانی کرتے ہو، یہاں تک کہ درندہ جو دوسروں کی جان لیتا ہے وہ بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ وہ محبت اور رحم اسی رحمت کا جو اللہ نے ایک رحمت پوری کائنات میں تقسیم کر دی ہے اس کا حصہ ہے، اور 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ صحابہ نے کہا اپنے پاس اللہ نے؟ نبی کریم نے فرمایا ہاں، وہ 99 رحمتیں اللہ روزے قیامت ان کے ساتھ اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اندازہ لگائیے، اللہ کی رحمت پر بہرحال پوری امید رکھنی چاہیے اور اس کی پکڑ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے وَرَبُّکَ الْغَنِیُّ، آپ کا رب بے نیاز بھی ہے، وَالرَّحْمَةُ، اور رحمت کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے، اِن یشاء، ان اگر یشاء وہ چاہے، یذہبکم، وہ تم کو لے جائے، وہ چاہے تو تم کو ختم کر دے دنیا میں، وَیَسْتَخْلِفْ، اور تمہارا خلیفہ بنا دے، تمہارے جانشین بنا دے۔ جس طرح والدین کی اولاد اس کی اولاد جانشین ہوتی ہے، آگے ان کی اولاد، اگلے فصل کٹ جاتی ہے پیچھے نئی تیار ہو جاتی ہے، جس طرح فصلیں ہم کاٹتے ہیں انسانوں کی فصلیں بھی کٹتی جا رہی ہیں اور پیچھے سے نئی اگتی جا رہی ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یستخلف، وہ خلیفہ بنا دے، وہ جانشین بنا دے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جس کو چاہے۔ اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے وہ تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ پہ نئے لوگ جو ہیں وہ خلیفہ بنا دے جو جیسے چاہے۔ کما، اللہ کہتے ہیں اس کی مثال بھی ہے، جس طرح انشاءکم، وہ تم کو پیدا کرتا ہے، تم کو پیدا کیا ہے، من ذریتی، اولاد، قوم، لوگوں کی، آخرین، دوسرے، جس طرح تم کو بھی دوسرے لوگوں کی اولاد میں سے پیدا کیا ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے باپ تھے، آگے ان کے باپ تھے، آگے ان کے تھے، تو 5 نسلیں آگے جائیں، کسی کو اپنے پردادے سپر دادے کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اسی طرح تم جانشین بنتے گئے، اگلی فصل کٹ گئی، اسی طرح تم کٹ جاؤ گے تو نئے لوگ آ جائیں گے۔ جس طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے، لہذا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، تم نافرمانیاں کرتے وہ تم کو مٹا کے نئے لوگ لاتا جا رہا ہے اور جانشین، اور دنیا کی رونق میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بندہ سمجھتا ہے میں نے تھمی دی ہوئی ہے گھر کے اندر اولاد کو، آپ نہیں ہوں گے تو اس سے زیادہ رونقیں ہوں گی۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ چلے گئے اور یہ تھا پتہ نہیں اس گھر کا کیا بنے گا، اللہ اس سے بہتر انتظام کر کے زیادہ رونقوں کے ساتھ دنیا کو آباد کرتا جا رہا ہے۔ بات اپنے آپ کو اتنا ضروری سمجھو۔ یہ اللہ یہ اتنا کہہ کہ اللہ کہتا ہے پھر دماغ کو حاضر کرو، اِنَّا، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، ما توعدون،
جو تم کو وعدہ دیا جا رہا ہے نا کہ مرنا ہے، اللہ نے اس دن پوچھنا ہے جنوں کی جماعتوں ہے، انسانوں کی جماعتوں، تمہارے پاس رسول ہے، یہ جو وعدے قرآن میں دیے جا رہے ہیں، انما توعدون، بے شک جو تم کو وعدہ دیا جا رہا ہے، لآتن، وہ ضرور آ کر رہے گا، وہ ضرور آنے والا ہے، یعنی قیامت آئے گی اور اللہ کے حضور تم کھڑے ہو جاؤ گے، لآت ضرور آ کے رہے گا، وما، اور نہیں تم بموجزین، عاجز کرنے والے، یعنی کمزور کرنے والے، تم اتنی طاقت والے نہیں ہو کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ اور اللہ کو کمزور کر دو، کہو ہم نہیں مریں گے، ہم اس دن نہیں حاضر ہوں گے، نہ تم اللہ کو عاجز اور کمزور کرنے والے ہے ہی نہیں، تمہارے میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو پھر یا اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے میرے رسول اعلان کر دو، قل، ان کو بتا دو، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعملوا، عمل کرو، گلہ نہ کرو، عمل کریں، اللہ اوپر مکاناتکم، مکان جگہ ہوتی ہے، یہ تہاڈا مکان کتے ہوئے کس جگہ رہتے ہیں، یہ وہی مکان ہے، اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے عمل کرو، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعملوا، عمل کرو، اللہ مکاناتکم، اپنی اپنی جگہ پہ، یعنی اپنے اپنے عمل کرو، تمہیں اس دن اپنے عمل نے کام آنا ہے، انی، بے شک میں بھی عاملون، میں بھی عامل ہوں، یہ اندازہ لگا، یہ عمل ہوتا ہے قرآن پر عمل کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں صرف قرآن سنایا اور جو اوپر سے وحی آئی اس پہ عمل کیا، اس طرح عمل کرنے والے کو عامل کہتے ہیں، اور ہماری اتنی مت ماری گئی ہے کہ شہروں میں جائیں، ہر گلی چوک میں عامل بابا نجومی لکھا ہوتا ہے، محبوب تمہارے قدموں میں، بیوی تمہارے قدموں میں، تو وہ کیا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو عامل کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو نجومی کہہ رہا ہوتا ہے، تو وہ عامل بابے نہیں، عامل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا مطلب ہے جو قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، قرآن پہ عمل کرے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ عامل ہے، تو کہتے ہیں تم اپنی اپنی جگہ پہ عمل کرو، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، یعنی تم باپ دادا کے دین پہ چلتے رہو، میں قرآن پہ چلتا رہوں گا، میں عمل کر رہا ہوں، فسوف، ان قریب، تعلمون، تمہیں لگ پتہ جائے گا، تمہیں علم ہو جائے گا، من، کون ہے، تم ہو کہ میں ہوں، تکون، ہونے والا، لہو، اس وقت، عاقبت، انجام، عاقبت انجام کو کہتے ہیں، الدار، اس گھر کا انجام کے لحاظ سے کون بہتر ہوگا، یہ من، کون، تکون ہو جائے گا، لہو، اس دن، عاقبت الدار، اس گھر کے انجام میں کون بہتر ہوگا، یعنی اس دن قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا، جب عمل سارے سامنے آ جائیں گے، کس کے کتنے نمبر بنتے ہیں، کس کا کیا درجہ بنتا ہے، کوئی جنت میں اوپر چلا جاتا ہے، کوئی جہنم میں نیچے چلا جاتا ہے، یہ اس دن لگ پتہ جائے گا، لیکن ایک بات سن لو، اللہ کہتا ہے انہو، بے شک یہ حقیقت ہے، لا یفلح، نہیں فلاح پاتے، نہیں کامیاب ہوں گے، الظالمون، ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے، ظالم اسی کہتے ہیں، زیادتی کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ایک بار یہ سبق کو دہراتے ہیں، یا معاشر الجن والانس، اے جنوں انسانوں کی جماعت، الم یاتیکم رسل منکم، کیا تم میں سے ہی رسول تمہارے پاس نہیں آئے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، فَيُنذِرُونَكُمْ، اور تم کو ڈراتے بھی تھے، لقاء یومکم ھذا، تمہاری آج کے دن کی ملاقات کے بارے میں خوب تمہیں خبردار کرتے رہے، آج بھی قرآن کر رہا ہے، سنت ہمیں کر رہی ہے، قالوا، تو سب بولیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، بالکل آئے تھے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، وشاہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، بے شک وہ کفر کرنے والوں میں تھے، انکار کرنے والوں میں تھے، ذالک، یہ اس لیے ہے، ان لم یکن ربک، کہ آپ کے رب کی یہ شان نہیں، مخلق القری بظلم، وہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے، وَأَخْلُهَا، اور اس کے رہنے والے غافلون، غفلت میں پڑے انہیں پہلے اللہ جگاتا ہے پھر کرتا ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، تم میں سے ہر ایک کے درجے ہوں گے،
مما عملو اس کے عمل کے حساب سے، جو جو تم عمل کرو گے اس کے حساب سے درجے ہوں گے۔ وما ربک بغافل، اور آپ کا رب ذرا بھی غافل نہیں ہے، اما یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن سنو، پکڑتا بھی نہیں لیتا، فوراً نہیں دبوچ لیتا گناہ پر، اس لیے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، آپ کا رب بڑا بے نیاز ہے، ذو الرحمتی، اور رحمت والا ہے۔ اِن یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے، وَیَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِکم، اور تمہارے بعد اور جانشین بنا دے، خلیفہ بنا دے، ما یشاء، جس کو چاہے، کما انشاکم، جس طرح تم کو پیدا کیا ہے، من ذریت قوم آخرین، دوسرے لوگوں کی اولاد بنا کے تم کو پیدا کیا ہے۔ تم اپنی اولاد نہیں ہو، اور لوگوں کی اولاد ہو، وہ اور لوگوں کی تھے۔ ایسے آدم علیہ السلام سے سلسلہ چل رہا ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک جو وعدہ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ ضرور آ کے رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں، کمزور کرنے والے نہیں۔ کل میرے نبی اعلان کر دیں، یا قوم اعملوا، اے میری قوم کے لوگوں، عمل کرو علی مکاناتکم، اپنی اپنی جگہ پہ عمل کرتے جاؤ۔ انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب ساری دنیا کو لگ پتہ جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ انجام کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ لیکن یہ فیصلہ سنو، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ، مشرک لوگ یہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔